السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ مجھے امید ہے کہ آپ اہل و عیال بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور انتظار کر رہے ہوں گے کہ میں کوئی نیا پروگرام آپ کے لیے لے کے آؤں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ انیس احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں اسپیشل ٹی وی کا اسپیشل پروگرام اسپیشل کلام۔ اسپیشل کلام میں آج ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں، آپ کے جانے پہچانے دبئی سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان شاعر جناب ڈاکٹر زبیر فاروق الرشی صاحب، جو عربی نژاد اردو شاعر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے حال ہیں جناب؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ بہت دنوں کے بعد آپ کا پاکستان آنا ہوا۔ جی، اور آپ نے بالکل آخر میں ہم سے پروگرام میں بلایا ہے جی، اس لیے کہ کل رات کو انشاءاللہ میں دبئی واپس وہ میں جب کسی کو دعوت دیتا ہوں نا تو وہ ان کی کوئی مصروفیت ہوتی ہے کسی شاعر کی، تو میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں، آپ جو ہے نا وہ معذرت کر رہا ہوتا ہے، میں نے کہا کوئی بات نہیں، یہ کون سا آخری پروگرام ہے، اس کے بعد بھی پروگرام ہونے ہیں، تو آپ جو ہے نا بے شک اگلے پروگرام میں تشریف لے آئیں۔ تو وہ دوست نا بہت خوش ہوتے ہیں اس بات سے۔ تو ڈاکٹر صاحب اللہ خیر کرے آپ کی بھی اور ہماری بھی، یہ کون سا آخری پروگرام ہے، اس کے بعد بھی آپ سے پروگرام ہوتے چلتے رہیں گے۔ آپ دبئی جا رہے ہیں، خیر سے جائیں، خیر سے جائیں اور پھر خیر سے واپس پاکستان آئیں، اور پھر ہمیں کوئی نئی خوشخبری، پھر کوئی ہمیں نئی خوشخبری سنائیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، آج ہمارے لیے ناظرین کے لیے آپ کیا لے کے آئے ہیں؟ میں آپ کو جو ہے کچھ غزلیں اور کچھ مزایا سناتا ہوں، اگر آپ کو پسند ہے تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ جی بسم اللہ۔ یہ دیکھیے، اس کے پیچھے بھی ہر غزل کے پیچھے ہمارا کوئی نہ کوئی چیز ضرور ہے، کوئی واقعہ ضرور ہے، کوئی بات ہے جی۔ اس میں یہی تھا کہ میں اپنے کلینک میں بیٹھا ہوا تھا، تو ڈرماٹولوجی کلینک میں، تو دو پاکستانی لڑکیاں ہمارے کلینک میں آتی ہیں اور مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم کو گورے پن کے لیے کریم دے دو۔ گورے پن کے لیے کریم دے دو، اچھا۔ میں نے ان کو کہا کہ گورے پن کے لیے کیوں آپ مانگ رہے ہیں، سانولا پن زیادہ خوبصورت ہے۔ اچا، تو انہوں نے کہا یہ کس طرح سے؟ میں نے کہا میں آپ کو سناتا ہوں۔ میں نے ان کو 2 شعر سنایا تھا، شعر سنا دیے ان کو، تو وہ اتنے خوش ہوئے۔ انہوں نے کہا اس ٹائم پہ یہ کتاب میں نہیں تھا، یہ 2 شعر ادھر لکھے ہوئے تھے، اب تو پوری غزل ہے۔ اچھا، تو جو ہے ہم نے وہ 2 شعر سنا دیا، تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ لکھ کے دے دیں ہمیں۔ اچھا، تو میں نے ان کو لکھ کے دے دیا، اٹھ کے جانے لگا۔ میں نے وہ گورا پن کے لیے کریم، کہتا اب اس کی ضرورت نہیں، اس کی ضرورت میں نے کہا لو اپنے پیر میں خود ہی کلہاڑی مار دی۔ اچھا، یہ آپ نے شعر جو ہیں فیس لے کے لکھ کے دیے یا ویسے لکھ کے دے دی انہیں؟ کیا یہ جب وہ لڑکیاں آئیں تو فیس پہلے لے لی تھی آپ نے، پھر شعر لکھ کے دیے؟ جی دیکھ کے یہ نسخے میں آپ نے لکھ کے دے دیے، نسخے میں لکھ کے دے دیے۔ یہ بھی کرتے ہیں آپ تو ڈرماٹولوجسٹ ہیں، اور ڈرماٹولوجسٹ میں تو سفید اور ساملا رنگ جو ہے نا اپنی اپنی جگہ پہ خوبصورت ہوتا ہے۔ ہاں جی بالکل، اس لیے دیکھیں نا وہ پاکستانی تھے، تو اس لیے میں تو عربی میں لکھتا ہوں، تو اس لیے میں اردو میں جی عطا فرمائیے۔ جی تو یہ وہی غزل ہے، اس کے 2 شعر میں آپ کو بتاؤں گا جب ہوں گے جی، کہ یہ بات خاص لگتی ہے غم کے سفیر میں، یہ بات خاص لگتی ہے غم کے سفیر میں، ہے درد انتہا کا صدائے فقیر میں۔ واہ واہ واہ، یہ درد انتہا کا صدائے فقیر میں، درد انتہا کا صدائے فقیر میں، دل باغ باغ ہوتا ہے چشم و نظر نہال۔ واہ واہ، دل باغ باغ ہوتا ہے چشم و نظر نہال، کتنا جمال و حسن ہے بر صغیر میں۔ واہ واہ، کتنا جوان حسن ہے، جمال و حسن ہے، کتنا جمال و حسن ہے بر صغیر میں۔ یہ بر صغیر کا آپ نے کیا استعمال کیا ہے؟ دل باغ باغ ہوتا ہے چشم و نظر نہال، کتنا جمال و حسن ہے بر صغیر میں۔ ایک شعر یہ تھا اس میں سے، اور یہ کہ چھوٹی سے چھوٹی خواہش بھی کرنا نہ رد کبھی۔ واہ، چھوٹی سے چھوٹی خواہش بھی کرنا نہ رد کبھی، طوفان ہے نہاں کئی جذبہ حقیر میں، جذب حقیر۔ واہ واہ، طوفان ہے نیا کئی جذب حقیر، کئی جذب حقیر میں۔ واہ، یہ وہ شعر ہے جو گورے پن اور آپ نے وہ نسخے میں لکھ کے دیا فیس لے کے؟ جی وہ یہ کہ وہ گوری جولیٹ کے بدن میں کشش کہاں۔ واہ واہ واہ، وہ گوری جولیٹ کے بدن میں کشش کہاں، جو سانولے سنولے بدن کی ہے ہیر میں، جو سانولے سلونے بدن کی ہے ہیر میں۔ وہ گوری جولیت کے بدن میں کشش کہا، جو سانولے سنولے بدن کی ہے ہیر میں۔ جی، اور یہ کہ شیر و شکر ہوئے تھے محبت میں اس طرح۔ واہ واہ، شیر و شکر ہوئے تھے محبت میں اس طرح، چاول کے سنگ دودھ یوں ہوتا ہے کھیر میں۔ واہ واہ، چاول کے سنگ دودھ یوں ہوتا ہے کھیر میں۔ شیر و شکر ہوئے تھے محبت میں اس طرح، واہ، چاول کے سنگ دودھ یوں ہوتا ہے کھیر میں۔ اور فاروق
اس میں جذبہ نفرت نہیں کوئی. واہ فاروق اس میں جذبہ نفرت نہیں کوئی, بس پریم ہی پریم ہے دل کے اسیر میں. واہ واہ, بس پریم ہی پریم ہے دل کے اسیر میں. ڈاکٹر صاحب یہ برصغیر پاک و ہند میں جو ہے نا مختلف قومیتیں رہتی ہیں, اور یہاں پہ کراچی سے لے کر پشاور تک مختلف رنگوں اور نسل کے لوگ رہتے ہیں. جی اس میں ہر قوم میں جو ہے نا بہت زیادہ سفید کلر بھی ہے اور بہت زیادہ کالا رنگ بھی ہے. تو ہر کوئی جو ہے نا اپنی جگہ پہ اپنی خوبصورتی رکھتا ہے. تو یہ عرب ممالک میں کیا صورتحال ہے کلر کی, رنگ کی؟ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے عرب ممالکت میں خاص کر دبئی میں 130 یا 140 مختلف ملکوں کے لوگ رہتے ہیں. اچھا, تو آپ سوچیں ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں. صحیح ہے. اتنے سارے جو ہے مطلب فیملی 140 ملکوں سے. جی, تو سب الگ الگ رنگ میں. یہ تو مختلف ملکوں کے لوگ ہیں نا. ہاں, یورپ کے بھی ہیں, برصغیر کے بھی ہیں, اور دوسرے بر اعظموں کے بھی ہیں, ساری دنیا کے لوگ ہیں. اور جو ہے وہ دوسرے وہ ایسٹرن فار ایسٹرن. میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ جو دبئی کے اصلی لوگ ہیں جو وہاں کے رہنے والے, ان میں کیا ہے؟ دراصل سانولا پن زیادہ ہے. سانولا پن زیادہ ہے. جی, سانولا پن زیادہ ہے. اس لیے کہ جس میں ذرا سا ایرانی خون آ جائے تو وہ ذرا زیادہ سفید ہوتا ہے. وہ سفید ہو جاتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ایرانی نسل جو ہے وہ چٹے ہیں, وہ زیادہ چٹے ہیں. اچھا, اس لیے عربوں کی نسبت ایرانی نسل جو ہے وہ زیادہ چٹے ہیں. تو جو عربی عورتوں کے ساتھ شادیاں کر لیتے ہیں, ایرانی عورتوں کے ساتھ شادیاں کر لیتے ہیں, ان کے نسل میں جو ہے سفید پن زیادہ آ جاتا ہے. اچھا, یہ ویسے بھی جو ہے نا یہ ایران اور برصغیر میں جو ہے نا حملہ آور آتے رہے ہیں. تو وہ مختلف جو ہے نا پھر جہاں حملہ آور جاتے ہیں وہاں پہ نسل تو تبدیل ہوتی ہے. وہاں پہ رنگ بھی پھر ان کی ایسی ہے, اس لیے جو ہے مطلب اس طرح سے ایسے ہے. تو آپ جو ہیں وہ زیادہ کیا پسند کرتے ہیں؟ بھائی میں تو کروں کہ خوبصورتی کسی کا کوئی رنگ ہی نہیں. خوبصورتی کا کوئی رنگ ہی نہیں. واہ واہ, خوبصورتی کا اپنا رنگ ہے. خوبصورتی کا اپنا رنگ ہے. جی, کلام عطا فرمائیے. میں آپ کو یہ سناتا ہوں کہ برداشت کروں تجھ کو اب میں اور کب تلک. واہ, برداشت کروں تجھ کو اب میں اور کب تلک. کچھ ناروا کلام ہے آنے کو لب تلک. واہ واہ, کچھ ناروا کلام ہے آنے کو لب تلک. سورج نے پار کر لیا ہے آدھا آسماں. واہ واہ, سورج نے پار کر لیا ہے آدھا آسماں. میرے حضور جاگے نہیں آپ اب تلک. واہ واہ, میرے حضور کیا انکساری ہے. میرے حضور جاگے نہیں آج آپ اب تلک. آپ اب تلک کیا کہنے. سورج نے پار کر لیا ہے آدھا آسماں. میرے حضور جاگے نہیں آپ اب تلک. اور اس سے میں آنکھوں میں کرتا ہوں گفتگو. واہ, اس سے میں آنکھوں میں کرتا ہوں گفتگو. یہ بات بھی فرشتے نے پہنچا دی رب تلک. واہ واہ, یہ بات بھی فرشتے نے پہنچا دی رب تلک. اس سے میں آنکھوں میں کرتا ہوں گفتگو. واہ, یہ بات بھی فرشتے نے پہنچا دی رب تلک. اور کچھ اور دیر کر لو میری جان انتظار. واہ واہ, کچھ اور دیر کر لو میری جان انتظار. آ جاؤں گا ضرور تیرے پاس شب تلک. واہ واہ, آ جاؤں گا ضرور تیرے پاس شب تلک. تنہائی شب گزارنے آئی ہے میرے پاس. تنہائی یہ شب گزارنے آئی ہے میرے پاس. فاروق یہ خبر کہیں پہنچے نہ سب تلک. واہ واہ, فاروق یہ خبر کہیں پہنچے نہ سب تلک. کیا کہنے, آپ نے بہت خوبصورت. آپ کی 4 مزاحیہ کتابیں ہیں. جی, 102 کتابوں میں سے 4 کتابیں مزاحیہ شاعری کی ہیں. تو آپ مزاحیہ شاعری کس لیے کرتے ہیں؟ ہم تو لوگوں کو اس میں بھی سبق دینے کے لیے کرتے ہیں. اچھا, سبق آموز ہونا چاہیے. جو بھی آپ لکھتے ہیں, چاہے سنجیدہ لکھتے ہیں چاہے مزاحیہ لکھتے ہیں, ایسی فضول گفتگو نہیں ہم کرتے. فضول نہیں ہونی چاہیے. آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہے کہ ہماری شاعری جو ہے وہ چاہے سنجیدہ ہو یا چاہے مزاحیہ ہو, معیاری ہونی چاہیے. اور آپ کی شاعری تو بہت معیاری ہے. الحمدللہ. اور آپ نے جس گروپ کا ذکر کیا, جن لوگوں کے ساتھ آپ نے رہے اور جو آپ کے استاد ہیں, وہ تو زبان و بیان کے شاعر تھے. شفیق سلیمی. اور شفیق سلیمی صاحب جو ہے نا بہت خوبصورت لہجے میں شاعری کرتے تھے. میری ان سے ملاقاتیں رہی ہیں جب وہ پاکستان تشریف لے آئے ہیں, وہاں سے دبئی سے مستقل پاکستان آ گئے. تو ان دنوں میں ان کے ساتھ, اور ایک گروپ ہوتا تھا ظہیر بدر,
جی اور اسلام اعظمی صاحب، جی جی شاہد شدائی صاحب، اور کچھ اور 2-3 دوست تھے. جی تو پھر میں بھی اس گروپ میں شامل ہو گیا. اچھا ماشاء اللہ. لیکن پھر میں نے وہ گروپ چھوڑ دیا. کیوں؟ وہ سارے بوڑھے لوگ تھے، وہ جو ہے نا ایک نے کمر پہ ہاتھ رکھا ہوتا تھا، آج جو ہے نا سلیمی صاحب کمر میں بہت درد ہو رہا ہے. سلیمی صاحب کہتے تھے یار میں کیا بتاؤں، میرے تو کندھے جو ہیں وہ اکڑے ہوئے ہیں کل سے. وہ چند دنوں کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ میرے بھی کندھے اکڑے ہوئے ہیں، میرے بھی کمر میں درد ہو رہا ہے. میں نے کہا اس سے پہلے کہ ان تمام بوڑھوں کا اثر مجھ پہ ہو جائے، تو میں نے ان سے جو ہے نا کہا کہ بخشو بلی چوہا لنڈورا ہی بلا. تو میں نے تو ان سے ہاتھ باندھ کے جو ہے نا جان چھڑائی. پھر ان کے بعد جہاں وہ کسی تقریب میں ملاقات ہوتی تو سلام دعا ہو جاتی تھی. میں پھر اسپیشلی طور پہ نا ان کے گروپ میں شامل نہیں ہوا. ایک بار میرا خیال ہے کہ اسلام اعظمی صاحب کی سالگرہ منائی گئی ظہیر بدر کے گھر، تو اس میں بھی میں شامل تھا. اس میں ممتاز راشد لاہوری شامل تھے اور لوگ شامل تھے. لیکن میں نے پھر ان میں بیٹھنا چھوڑ دیا. میں نے کہا بھی بخشو بلی بس چوہا لنڈورا ہی بلا. تو اس کے بعد جو ہے نا میری یہ دردیں بھی ٹھیک ہو گئیں، اور میں جو ہے نا خود کو کسی ڈرماٹالوجسٹ کے پاس بھی جانے کی ضرورت نہیں رہی. اور میرا دل جو ہے نا وہ خوش ہو گیا، اور میں خوش ہوں کیونکہ دل ہونا چاہیے جوان عمرانچ کی رکھیا. جی ڈاکٹر صاحب آپ کچھ اور کلام عطا فرمائیے. بس آج ہم ناظرین کو آپ کا کلام سنانا چاہتے ہیں. ایوارڈ یافتہ بک کتاب سرد موسم کی دھوپ. جی جی. دنیا کی کبھی درہم و دینار کی باتیں، واہ واہ. دنیا کی کبھی درہم و دینار کی باتیں، ہم دونوں میں اب ہوتی نہیں پیار کی بات. ہم دونوں میں اب ہوتی نہیں پیار کی باتیں. دنیا کی کبھی درہم و دینار کی باتیں، ہم دونوں میں اب ہوتی نہیں پیار کی باتیں. اس کی تو میرے فہم سے اونچی ہیں اڑانیں. واہ. اس کی تو میرے فہم سے اونچی ہیں اڑانیں. میں خاک نشیں کیا کروں کوثار کی باتیں. میں خاک نشیں کیا کروں کوثار کی باتیں. صحرا کی طلب اور کے گھر چھوڑ دیا تھا. واہ واہ. صحرا کی طلب اور کے گھر چھوڑ دیا تھا. واہ واہ واہ. کس منہ سے کریں اب در و دیوار کی، کس منہ سے کریں اب در و دیوار کی باتیں. صحرا کی طلب اور کے گھر چھوڑ دیا تھا. صحرا کی طلب اوڑھ کے گھر چھوڑ دیا تھا. کس منہ سے کریں اب در و دیوار کی باتیں. کیا کہنے. بازار کو ہم لوگ اٹھا لائے ہیں گھر میں. واہ. بازار کو ہم لوگ اٹھا لائے ہیں گھر میں. ہر گھر میں ہے اب گرمی ہے بازار کی باتیں. اب گھر میں ہے گرمی ہے بازار کی باتیں. بازار کو ہم لوگ اٹھا لائے ہیں گھر میں. ہر گھر میں ہے اب گرمی ہے بازار کی باتیں. ایک دل ہی نہیں آنکھ بھی ویران ہوئی ہے. ایک دل بھی نہیں آنکھ بھی ویران ہوئی ہے. ایک دل ہی نہیں ایک دل ہی نہیں بھی ویران ہوئی ہے. دلدار کی باتیں ہیں نہ دیدار کی باتیں. دلدار کی باتیں ہیں نہ دیدار کی باتیں. اور اس نے بھی اگر زخم پہ مرہم نہیں رکھا، اس نے بھی اگر زخم پہ مرہم نہیں رکھا، فاروق کریں کیا دل بیمار کی. واہ واہ واہ. کیا کہنے. اس نے بھی اگر زخم پہ مرہم نہیں رکھا، فاروق کریں کیا دل بیمار کی بات. واہ واہ. کیا کہنے. ڈاکٹر صاحب آپ نے درہم و دینار کی بات کی، جی تو میں بھی ایک کلام پیش کرنا چاہتا ہوں. پچھلے پروگرام میں تو آپ نے مجھے موقع ہی نہیں دیا. میں بات شروع کرتا تھا تو آپ بیچ میں نئی بات لے آتے تھے. آپ ہی بات کرتے رہے، مجھے کلام سنانے کا موقع نہیں ملا. تو اس بار میں نے پھر موقع نکال ہی لیا. اس لیے کہ اگر آپ مجھے چانس دیں گے تو ہم کسی اور کو بات نہیں کرنے دیں گے. میں پھر آپ کو چانس تو دوں گا کیونکہ آپ ہمارے مہمان ہیں. باتیں تو زیادہ آپ نے ہی کرنی ہیں. تو میں نے تو بس بیچ میں لقمے دینے ہیں. میں لقمے دینے کے لیے موجود ہوں. اور آپ یہ بھی شکر کریں کہ آپ جو ہے مطلب ذکر ہیں آپ ہمارے سامنے. اگر ہمارے کسی مؤنث لڑکی نے انٹرویو ہمارا کرے نا تو ہم تو اس کی خیر نہیں ہے. اچھا وہ میں اس کا چشمدید گواہ ہوں. میں اس کا چشمدید گواہ ہوں. اس پہ ایسے فکر ماروں گا میں کہ وہ بھی یاد کریں. آپ کا بس مطلب کہ آپ اس پہ آپ کا جو ہے نا ہاتھ اٹھ جاتا ہے. بالکل فکر پہ. کیا بات. ہم پاؤں جوڑ کے چھکے لگاتے ہیں. کیا کہنے. جی چند اشعار پیش ہیں. آپ نے درہم و دینار کی بات کی جی، تو یہ آپ بھی جانتے ہوں گے اور ناظرین کرام آپ بھی احباب ذی وقار اس واقعے کو جانتے ہیں. تو میں نے اس واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے بارے میں اشعار کہے ہیں. اس میں سیاسی بات کوئی نہیں ہے. آپ یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اس کا چند اشعار ہیں. اس کا نام میں نے دیا ہے آف شور کمپنی. اوکے. آف شور کمپنی. بے خبر تھی اہلیہ میرے اس کمال سے، عشق میں بنائی تھی
آف شور کمپنی. بے خبر تھی اہلیہ میرے اس کمال سے، عشق میں بنائی تھی آف شور کمپنی. ہونٹ اس کے ڈالر سے آنکھ درہموں جیسی، ہونٹ اس کے ڈالر سے آنکھ درہموں جیسی، میرے دل کو بھائی تھی آف شور کمپنی. ہونٹ اس کے ڈالر سے آنکھ درہموں جیسی، میرے دل کو بھائی تھی آف شور کمپنی. زلف کالے دھن جیسی، چال 2OD جیسی. زلف کالے دھن جیسی، چال 2OD جیسی، میرے من پہ چھائی تھی آف شور کمپنی. زلف کالے دھن جیسی، چال 2OD جیسی، میرے من پہ چھائی تھی آف شور کمپنی. چپکے سے پرس کھولا اس سے کچھ بھی نہ نکلا. چپکے سے پرس کھولا اس سے کچھ بھی نہ نکلا، خالی جیب آئی تھی آف شور کمپنی. کیا بات ہے. چپکے سے پرس کھولا اس سے کچھ بھی نہ نکلا، خالی جیب آئی تھی آف شور کمپنی. اب کاغذ آگے پیچھے ہو گئے ہیں. احباب ذی وقار میں سنانا تو پوری چاہتا تھا، لیکن آج جو ہے نا میں اینک گھر بلایا ہوں. میں اب کیا کروں، بس تھوڑی سی مجبوری ہے. اتنے اشعار پہ گزارا کیجئے. بات سنتے ہیں ہم جناب ڈاکٹر زبیر فاروق العرشی صاحب کی. جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے پھر دیوان کھول لیا ہے. ایک اور غزل لگتا ہے مجھ سے بدلہ لینا چاہتے ہیں. سرد موسم کی دھوپ سے. جی سرد موسم کی دھوپ. کیا بات ہے. 1001 غزل ہے. 1001 غزل ہے. آپ نے ویسے 31,000 غزلیں لکھی ہیں. اور یہ اشعار کتنے بنتے ہیں؟ 2 لاکھ سے اوپر. 2 لاکھ سے اوپر اشعار بنتے ہیں. اور آپ ڈرماٹولوجسٹ ہیں. آپ ماشاءاللہ مسلسل شادیاں بھی کر رہے ہیں. وہ تو کر رہے ہیں. اور ماشاءاللہ آپ کے اور بھی مصروفیات ہیں. اور آپ جو ہیں نا وہ شاعری کے لیے اتنا وقت نکال لیتے ہیں، یہ تو بڑی آپ کی ہمت ہے. میں تو سارا وقت شاعری کرتا ہوں. میں سوچا کب ہوں. واہ واہ واہ. کیا کہنے جی، کلام عطا فرمائیے. ٹھہرا ہوں جو میں سوچ سفر چلنے لگا ہے. ٹھہرا ہوں جو میں سوچ سفر چلنے لگا ہے. پھر ساتھ میرے ایک بھنور چلنے لگا ہے. پھر ساتھ میرے ایک بھنور چلنے لگا ہے. سچ کہنے پہ شانوں سے جسے کاٹ دیا ہے. واہ واہ. سچ کہنے پہ شانوں سے جسے کاٹ دیا تھا. سچ کہنے پہ شانوں سے جسے کاٹ دیا تھا. ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا سر چلنے لگا ہے. ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا سر چلنے لگا ہے. سچ کہنے پہ شانوں سے جسے کاٹ دیا تھا. ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا سر چلنے لگا ہے. جو نیچے وہ کبھی بام سے آیا تو لگا یوں. واہ واہ. نیچے جو کبھی بام سے آیا وہ لگا یوں. دھرتی پہ کہیں آ کے کمر چلنے لگا ہے. دھرتی پہ کہیں آ کے کمر چلنے لگا ہے. نیچے وہ کبھی بام سے آیا تو لگا یوں. دھرتی پہ کہیں آ کے کمر چلنے لگا ہے. اس دھوپ میں یاد آئی تیرے پیار کی چھاؤں. واہ. اس دھوپ میں یاد آئی تیرے پیار کی چھاؤں. گویا کہ میرے ساتھ شجر چلنے لگا. گویا کہ میرے ساتھ شجر چلنے لگا ہے. شاید کہ کوئی کام ادھورا رہا دن میں. شاید کہ کوئی کام ادھورا رہا دل میں. اب نیند میں فاروق اگر چلنے لگا. اب نیند میں فاروق اگر چلنے لگا ہے. کیا کہنا. شاید کہ کوئی کام ادھورا رہا دن میں. اب نیند میں فاروق اگر چلنے لگا ہے. اب نیند میں فاروق اگر چلنے لگا ہے. احباب ذی وقار ہمارے ساتھ رہیے. یہاں پہ ہم نے لینا ایک بریک کے بعد پھر ملاقات ہوتی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر زبیر فاروق العرشی، عربی نژاد اردو شاعر. ویلکم بیک ناظرین. مجھے امید ہے کہ آپ ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے، کیونکہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر زبیر فاروق العرشی صاحب. اس سے پہلے کہ وہ اپنا کلام شروع کریں، میں آپ کی خدمت میں چند شعر پیش کرتا ہوں، کیونکہ انہوں نے پھر بعد میں مجھے موقع نہیں دینا. جی عرض کیا ہے. میں ذرا آج آنکھیں اپنی نا چندھیا کے لفظ دیکھ رہا ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ میں نظر کی اینک لگاتا ہوں، اور اینک آج میں گھر بھول آیا ہوں. اس کے لیے آپ جو ہے نا مجھے برداشت کر لیجئے گا. مخبری کی تھی میری آنکھوں نے. ڈاکٹر صاحب نے پچھلی غزل میں آنکھوں کا ذکر کیا تھا. مخبری کی تھی میری آنکھوں نے، اس نے دل پر ڈرون حملہ کیا. میرے من میں پٹاخے چلنے لگے. میرے من میں پٹاخے چلنے لگے، جب بھی میسج کرے وہ ملنے کا. میرے من میں پٹاخے چلنے لگے،
جب بھی میسج کرے وہ ملنے کا، چھوٹی شرلی پٹاخے جیسی ہے، چھوٹی شرلی پٹاخے جیسی ہے، بھائی اس کا لگے ہے F16، چھوٹی شرلی پٹاخے جیسی ہے، بھائی اس کا لگے ہے F16، ابا میزائلوں کا ابا ہے۔ ڈاکٹر صاحب جی پھر سنیں۔ ابا میزائلوں کا ابا ہے، اچھا، ٹینک جیسی مجھے لگے ماما۔ اوکے۔ ابا میزائلوں کا ابا ہے، ٹینک جیسی مجھے لگے ماما۔ تایا چاہے بھتیجی کی شادی، تایا چاہے بھتیجی کی شادی، چاچا قیدوں کا رول کرنے لگا۔ تایا چاہے بھتیجی کی شادی، چاچا قیدوں کا رول کرنے لگا، گولہ باری کرے ہیں ماموں سبھی، گولہ باری کرے ہیں ماموں سبھی، پھوپھا میرا حمایتی ہے بنا۔ گولہ باری کرے ہیں ماموں سبھی، پھوپھا میرا حمایتی ہے بنا، بچے اتنے ہیں اس کے بھائی کے، بچے اتنے ہیں اس کے بھائی کے، جیسے گھر میں ہو کوئی میلہ لگا۔ بچے اتنے ہیں اس کے بھائی کے، جیسے گھر میں ہو کوئی میلہ لگا، عشق کا گرم ہے محاذ اور میں، عشق کا گرم ہے محاذ اور میں، مورچہ بند ہو کے بیٹھ گیا۔ تو جی ناظرین کرام، اب ہم آتے ہیں جناب ڈاکٹر زبیر فاروق الرشید صاحب کی طرف۔ میں نے اپنا کلام سنا لیا، اس کے بعد اگر زندگی رہی تو میں آپ کی خدمت میں کلام پیش کروں گا، کہ ڈاکٹر صاحب نے موقع دیا۔ زندگی سے مراد یہ ہے جی ڈاکٹر صاحب۔ جی یہ ابھی آپ آنکھوں کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو آپ ایک غزل سنی ہمارے آنکھوں پہ کہ جی اشکوں میں کسی غم سے جو دل جاتی ہے آنکھیں۔ واہ واہ واہ، اشکوں سے، اشکوں میں کسی غم سے جو دل جاتی ہیں آنکھیں، واہ، پھر جھیل سے دریا میں بدل جاتی ہیں، پھر جھیل سے دریا میں بدل جاتی ہیں آنکھیں۔ جی کیا کہنے، میں راستہ چلتے ہوئے رہ جاتا ہوں پیچھے، میں راستہ چلتے ہوئے رہ جاتا ہوں پیچھے، اور مجھ سے کہیں آگے نکل جاتی ہیں آنکھیں، اور مجھ سے کہیں آگے نکل جاتی ہیں آنکھیں۔ میں راستہ چلتے ہوئے رہ جاتا ہوں پیچھے، واہ، اور مجھ سے کہیں آگے نکل جاتی ہیں آنکھیں، واہ واہ واہ۔ اور اس دور ستم گار میں اب کیا نہیں ہوتا، اس دور ستم گار میں اب کیا نہیں ہوتا، دل جب بھی بدلتے ہیں بدل جاتی ہیں آنکھیں، دل جب بھی بدلتے ہیں بدل جاتی ہیں آنکھیں۔ کیوں دل کے نہا خانے میں اب درد نہ اٹھے، کیوں دل کے نہا خانے میں اب درد نہ اٹھے، کیوں جھوٹے کھلونوں سے بہل جاتی ہیں آنکھیں، کیوں جھوٹے کھلونوں سے بہل جاتی ہیں آنکھیں۔ کیوں دل کے نہا خانے میں اب درد نہ اٹھے، کیوں جھوٹے کھلونوں سے بہل جاتی ہیں آنکھیں، فاروق مجھے دونوں نے برباد کیا ہے، فاروق مجھے دونوں نے برباد کیا ہے، قابو جو کروں دل کو مچل جاتی ہیں آنکھیں، قابو جو کروں دل کو مچل جاتی ہیں آنکھیں۔ فاروق مجھے دونوں نے برباد کیا ہے، قابو جو کروں دل کو مچل جاتی ہیں آنکھیں۔ واہ واہ، کیا کہنے، کیا کہنے ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑے خوبصورت اشعار سنائے، تو آپ نے کتابوں کے نام بڑے خوبصورت رکھے ہوئے ہیں، وہ کیا آپ نے وہ کافی، ہمارے کتابوں کا نام جو ہے، ایک تو سرد موسم کی دھوپ ہے، سرد موسم کی دھوپ ہے، ایک بھٹکا ہوا ایک پل ہے، بھٹکا ہوا ایک پل، ہاں جی، ایک بھٹکا ہوا ایک پل ہے جی، اور بہت سارے جو ہے کتابیں یہاں پہ ہمارے سامنے بھی ہے، جی، آموختہ، آموختہ، اور تبسم زیر لب، تبسم زیر لب، یہ تبسم کا کیا چکر ہے؟ وہی ہے تبسم کا تو چکر ہے، اس میں یہ ہے کہ ہمارے ایک کتاب اسی پہ تو ہمارے بیگم مطلب برق اٹھی تھی، اچھا، کہ یہ کہ آپ کو کتاب کا نام ہے یہ حسن ترنم، حسن ترنم، یہ ترنم صاحبہ کون ہے؟ اچھا، حسن ترنم، حسن ترنم، اس کے بعد اپنے لگ دیا حسن تبسم، واہ، حسن تبسم، یا تبسم نام کی وہ جو لڑکی کہاں ہے، جی، اس کے بعد میں لکھ دیا حسن لطیفہ، جی، واہ واہ واہ، کیا کہنا، تو اس نے کہا یار اب لطیفہ نام کی لڑکی کہاں ہے، جی جی، تو پھر میں نے کہا یار اب نام بدل دیتے ہیں، جی، چوتھی کتاب جو ہے، جی، اس کا نام میں نے لکھ دیا باغیچہ اطفال، باغیچہ اطفال لگ دیا، میں نے کہا دور بہتا ہے، کہتا ہے اب اس کے بچوں کو ڈھونڈو، بچوں کو ڈھونڈو، کیا کہنے، اب ان کے بچوں کو۔ آپ کی بات سے مجھے ایک بات یاد آئی، میری شاعری کا ابتدائی دور تھا، میں لاہور آیا
ایک پروگرام میں جانا تھا، تو ہوٹل میں بیٹھے چائے پی رہے تھے، تو دوستوں نے کہا کہ جی چلیں اب وہ پروگرام ہے منظور وزیر آبادی ایک شاعر تھے، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے اور بہت اچھے شاعر تھے پنجابی کے، ان کے ہاں جانا تھا۔ تو ایک شاعر کہنے لگا یار وہ روحی آ جائے نا تو پھر چلتے ہیں۔ تو میں بڑے اشتیاق میں کہ ابھی کوئی روحی جو ہے نا آتی ہے تو اس کو دیکھوں گا، لڑکی ہوگی، یہ تو سب بابے ہیں۔ تو تھوڑی دیر بعد نا ایک بابا آ گیا، اتنے موٹے شیشوں کی عینک لگائی، السلام علیکم۔ تو انہوں نے کہا جی وعلیکم السلام، انہوں نے کہا لو جی روحی صاحب آ گئے۔ میرے تو سارے ارمانوں پہ اوس جو ہے نا اوس گرنے لگی۔ میں نے کہا دل کے ارمان سوؤں میں بہ گئے، ہم وفا کر کے بھی تنہا رہ گئے۔ وہ کیا بات ہے، آپ نے تو نام بھی اتنے خوبصورت رکھے ہیں جی۔ کلام عطا فرمائیے۔ ایک اور غزل ہمارے ساتھ موسم کی دھوپ میں سے۔ جی جی، اس میں تو اتنی ساری غزلیں کہ ان کو سناتے تو مطلب یہ کہ پتہ نہیں کتنا جو سال نکل جی۔ اس پہ پھر تمغہ امتیاز آپ کو ملا ہے، کوئی ایسے تو نہیں ملا، تمغہ امتیاز کوئی چھوٹی چیز تو نہیں ہے پاکستان کی طرف سے۔ جی جی بالکل۔ اب یہاں پہ نا عموماً روٹین میں جو ہے نا شاعروں کو جو ایوارڈ دیے جاتے ہیں نا اس میں پرائڈ آف پرفارمنس دے دیتے ہیں، اس میں پیسے بھی تو صدارتی ایوارڈ یافتہ ہو جاتا ہے بندہ۔ اور یہاں پہ ایسے ایسے لوگوں کو دیے جا رہے تھے کہ بس نہ کچھ نہ پوچھیں، بات پھر جو ہے نا لمبی ہو جاتی ہے اور دور تک نکل جائے گی، لیکن ہمارا آج کا یہ موضوع نہیں ہے جی۔ تو ہمارا آپ کو تمغہ امتیاز ملا تو حکومت پاکستان نے کچھ دیکھ کے آپ کو دیا ہے، یہ سرد موسم کی دھوپ کی چھوٹی کتاب تو نہیں ہے۔ جی بالکل جی۔ اور ہمارے جو البمز وغیرہ جو موسیقی کو بھی کبھی اعتراف کیا ہوا ہے۔ اچھا، موسیقی، فن موسیقی کا انہوں نے اس تمغے میں اعتراف کیا ہے، کیا کہنے اردو ادب اور اردو موسیقی کے لیے۔ واہ، مکھی سو گئے ہیں تو گھر جاگتے ہیں۔ واہ واہ، مکھی سو گئے ہیں تو گھر جاگتے ہیں، اندھیرے میں دیوار و در جاگتے ہیں، اندھیرے میں دیوار و در جاگتے ہیں۔ مکھی سو گئے ہیں تو گھر جاگتے ہیں، اندھیرے میں دیوار و در جاگتے ہیں۔ واہ، چراغوں کی لو تھرتھرانے لگی ہے، چراغوں کی لو تھر تھرانے لگی ہے، ہواؤں کے ڈر سے شجر جاگتے ہیں، ہواؤں کے ڈر سے شجر جاگتے ہیں۔ چراغوں کی لو ترترانے لگی ہے، ہواؤں کے در سے شجر جاگتے ہیں۔ جب آزاد تھے پاؤں اٹھتے نہیں تھے، جب آزاد تھے پاؤں اٹھتے نہیں تھے، جو زندہ میں ہیں تو سفر جاگتے ہیں، جو زندہ میں ہیں تو سفر جاگتے ہیں۔ جی، اور صدا کے لیے اب تو سونا پڑے گا۔ واہ 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 واہ، صدا کے لیے اب تو سونا پڑے گا، صدا کے لیے اب تو سونا پڑے گا، بہت خوف آتا ہے گھر جاگتے ہیں، بہت خوف آتا ہے گھر جاگتے ہیں۔ صدا کے لیے اب تو سونا پڑے گا، بہت خوف آتا ہے گھر جاگتے ہیں۔ میں فاروق تنہا نہیں ہوں کہ اب بھی، واہ، میں فاروق تنہا نہیں ہوں کہ اب بھی، میرے ساتھ نجم و قمر جاگتے، میرے ساتھ نجم و قمر جاگتے ہیں۔ کیا کہنے، میں فاروق تنہا نہیں ہوں کہ اب بھی، میرے ساتھ نجم و قمر جاگتے۔ واہ واہ، کیا کہنے۔ یہ برصغیر پاک و ہند میں ٹے جو ہے نا یہ ہمارے حروف تہجی میں شامل ہے، جبکہ عربی میں ٹے شامل نہیں ہے، جب انگلش میں ٹی شامل ہے۔ تو جو انگلش بولنے والے لوگ ہوتے ہیں جن کی مادری زبان انگلش ہے وہ ٹے کو نہیں بول سکتے، جی جی، اور آپ ٹے کو نہیں بول سکتے، لیکن آپ کی زبان پہ کچھ تھوڑا بہت ٹے جو ہے اور ٹی جو ہے نا وہ چڑھ گئی ہے، کیونکہ آپ مسلسل اردو سے جڑے ہوئے ہیں، تو آپ کو دقت پیش آتی ہے۔ آپ کی شاعری میں بھی ٹے جو ہے وہ بہت کم استعمال ہوئی ہے، میں نے محسوس کیا ہے، کوئی ہے صحیح لیکن بہت کم محسوس۔ جی وہ تو ہے، جی جو ہے تو ہے، جی صحیح ہے۔ تو آپ شاعری کو جب اپنے پیشہ ہے، آپ پیشہ ور ڈاکٹر ہیں، آپ ڈرماٹولوجسٹ ہیں، ڈرماٹولوجسٹ لوگوں کو خوبصورت بنانے کا آپ نے، یہ تو کار خدا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانیت کو خوبصورت دیکھنا چاہتا ہے اور خوبصورت انسان کو بنایا ہے۔ آپ بھی ڈرماٹولوجسٹ ہیں، شاعری اور ڈرماٹولوجسٹ کو آپ کیسے جوڑتے ہیں؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ شاعر بھی خوبصورتی پہ لکھتے ہیں، واہ، اور ہمارا کام بھی جو ہے خوبصورتی کی حفاظت کرنا ہے۔ واہ واہ واہ، اسی طرح لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ کو کیا ضرورت ہے آپ شاعری کرنے کے لیے، کیا ہے فرق جو ہے ڈاکٹر میں اور اس میں؟ میں نے کہا ڈاکٹر بننا پڑتا ہے، ڈاکٹر بننا شاعر آپ پہلے سے ہوتے ہیں۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے۔ وہ ایک ڈاکٹر اپنی گاڑی ٹھیک کروانے کے لیے ایک مکینک کے پاس گیا، جی، تو مکینک ڈاکٹر کو کہنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب یہ ہمارا پیشہ جو ہے نا ایک جیسا ہی ہے۔ کیسے؟ انہوں نے کہا جی آپ بھی مشینری ٹھیک کرتے ہیں، میں بھی مشینری ٹھیک کرتا ہوں۔
ڈاکٹر صاحب نے ایک لمحے سوچا، سوچ کے کہنے لگے کہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن تم نے کبھی چلتی مشین کو ٹھیک کیا ہے؟ جی اچھا واہ. ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ بات تو ٹھیک ہے کہ تم بھی مشینری ٹھیک کرتے ہو، میں بھی مشینری ٹھیک کرتا ہوں، لیکن تم نے کبھی چلتی ہوئی مشین کو ٹھیک کیا ہے؟ ڈاکٹر کا کام تو انسان زندہ رہتا ہے اور چلتی ہوئی مشینری کو ٹھیک کرتا ہے. جی بالکل جی، اور اگر چند لمحے کے لیے سانس رک جائے تو مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. جی کلام عطا فرمائیے. سنیے آپ نے موبائل میں جو ہے نا وہ اس چیز سامنے بہت سارے جو ہے مطلب وہ جی جی بسم اللہ عطا فرمائیے. جی جی. دیکھتے دیکھتے سب کچھ ہی بدل جاتا ہے، دیکھتے دیکھتے سب کچھ ہی بدل جاتا ہے، غم کا ایک پل بھی کئی خوشیاں نگل جاتا ہے، غم کا ایک پل بھی کئی خوشیاں نگل جاتا ہے. دیکھتے دیکھتے سب کچھ ہی بدل جاتا ہے، واہ. غم کا ایک پل بھی کئی خوشیاں نگل جاتا ہے، اور لاکھ کوشش پہ بھی رکتا نہیں ضدی جھونکا. واہ واہ واہ. لاکھ کوشش پہ بھی رکتا نہیں ضدی جھونکا، لاکھ کوشش پہ بھی رکتا نہیں ضدی جھونکا. وقت تو وقت ہے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، وقت تو وقت ہے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے. لاکھ کوشش پہ بھی رکتا نہیں واہ. ضدی جھونکا، واہ. وقت تو وقت ہے ہاتھوں سے نکل جاتا واہ. ہے. جینا کیسا میری قسمت میں تو مرنا بھی نہیں، جینا کیسا میری قسمت میں تو مرنا بھی نہیں. کیا مقدر ہے بگڑتا ہے سنبھل جاتا ہے، کیا مقدر ہے بگڑتا ہے سنبھل جاتا ہے. نازکی سے جسے نفرت ہے وہ پتھر ہوگا. واہ واہ واہ. نازکی سے جسے نفرت ہے وہ پتھر ہوگا، نازکی سے جسے نازکی سے جسے نفرت ہے وہ پتھر وہ ہوگا. پتھر ہوگا. واہ. جانی یہ کون گلابوں کو مسل جاتا واہ. ہے، جانے یہ کون گلابوں کو مسل جاتا ہے. اپنی قسمت ہے کہ وہ پیش نظر ہوں کہ نہ ہوں. واہ. اپنی قسمت ہے کہ وہ پیش نظر ہوں کہ نہ ہوں. دل تو دل ہے کہ یہ ہر بار مچل جاتا ہے، دل تو دل ہے کہ یہ ہر بار مچل جاتا ہے. اور آتش عشق سے فاروق بچا ہے کوئی. واہ واہ. آتش عشق سے فاروق بچا ہے کوئی. یہ تو وہ آگ ہے پتھر بھی پگھل جاتا ہے، یہ تو وہ آگ ہے پتھر بھی پگھل جاتا ہے. آتش عشق سے فاروق واہ. بچا ہے کوئی. واہ. یہ تو وہ آگ ہے پتھر بھی پگھل جاتا ہے. کیا کہنے، یہ تو وہ آگ ہے پتھر بھی پگھل جاتا ہے. دیکھتے دیکھتے سب کچھ ہی بدل جاتا ہے، دیکھتے دیکھتے سب کچھ ہی بدل جاتا ہے. غم کا ایک پل بھی کئی خوشیاں نگل جاتا ہے. واہ. کیا کہنے جناب. آپ اجازت دیں تو میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چند اشعار بالکل بالکل احباب عزیز وقار آپ کی خدمت میں پیش ہیں. پیار کا پیکج اتنا مہنگا پڑتا ہے، پیار کا پیکج اتنا مہنگا پڑتا ہے، IMF سے قرضہ لینا پڑتا ہے. واہ 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 واہ. پیار کا پیکج اتنا مہنگا پڑتا ہے، IMF سے قرضہ لینا پڑتا ہے. اس کے گھر کے آگے ڈیرا ڈالوں میں، اس کے گھر کے آگے ڈیرا ڈالوں میں، ایک فلیٹ کا خرچہ کرنا پڑتا ہے. واہ 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 واہ. اس کے گھر کے آگے ڈیرا ڈالوں میں، ایک فلیٹ کا خرچہ کرنا پڑتا ہے. بیگم سے پٹ کر یوں درد بھلاؤں میں، بیگم سے پٹ کر یوں درد بھلاؤں میں، محبوبہ کو سوچ میں لانا پڑتا ہے. کیا بات ہے کیا بات ہے. بیگم سے پٹ کر یوں درد بھلاؤں میں، محبوبہ کو سوچ میں لانا پڑتا ہے. واپس نہ کرنے کا سوچ کے لیتا ہوں، واپس نہ کرنے کا سوچ کے لیتا ہوں، پھر بھی قرضہ واپس کرنا پڑتا ہے. واہ واہ واہ. پیار کا پیکج اتنا مہنگا پڑتا ہے، IMF سے قرضہ لینا پڑتا ہے. کیا بات. جی ڈاکٹر صاحب آپ نے کوئی چیز تلاش کر لی؟ ہاں ہاں وہ ایک منٹ میں ہو جاتا ہے. تلاش کرنے میں تو آپ بہت ماہر ہیں بر صغیر پاک و ہند میں. غزلیں تو ہمارے پاس اتنے سارے ہیں جی کہ اسی میں یہ کہ کیا سناؤں. جی جی یہ طے نہیں ہو رہا کہ کیا سناؤں. ہاں وہ بھی ایک سیکنڈ میں مل جائے گا. خیر جی یہ ہماری پہلی غزل ہے جی، اور یہ ہنی مون کے دوران ہم نے کہی تھی. جی جی. پہلی غزل جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس کا پہلا شعر تو میں نے آپ کو سنا دیا تھا. واہ واہ. اب آپ پوری غزل سنیں. واہ سبحان اللہ. کیا کہنے. اور کمال اس غزل کے بارے میں ایک ہے جی کہ ہر شعر کسی شہر میں جی ہم نے کہی ہے. اچھا ایک جگہ پہ ظاہرہ ہنی مون پہ آپ مختلف جگہوں پہ حیدرآباد سے شروع کر کے جی، اور بنگلور، میسور، اوٹی، واہ واہ، ہر جگہ پہ جو ہے جی اشتیاق بڑھ گیا. اشعار سنائیے. اور اس میں ہنی مون والا شعر بھی. جی جی جی.
عزت نہ پا سکو گے بزرگوں کے نام سے، عزت نہ پا سکو گے، نہ پا سکو گے بزرگوں کے نام سے، جانیں گے لوگ تم کو تمہارے ہی کام سے، جانیں گے لوگ تم کو تمہارے ہی کام سے، سورج ڈھلے گا جب تو وہ آئیں گے بام پر، واہ واہ، سورج ڈھلے گا جب تو وہ آئیں گے بام پر، اپنا طلوع صبح تو ہوتا ہے شام سے، واہ واہ، اپنا طلوع صبح تو ہوتا ہے شام سے، اس کے بدن کے لمس نے مدہوش کر دیا، واہ، اس کے بدن کے لمس نے مدہوش کر دیا، ورنہ گنوایا ہوش کبھی میں نے جام سے، ورنہ گنوایا ہوش کبھی میں نے جام سے، اور اتنا بھی اپنے آپ کو ارزاں نہ کرنا تم، واہ، اتنا بھی اپنے آپ کو ارزاں نہ کرنا تم، اب قدر ہر ایک چیز کی ہوتی ہے دام سے، اب قدر ہر ایک چیز کی ہوتی ہے دام سے، اور فاروق کتنے گل ہیں چمن میں کھلے ہو، واہ واہ، فاروق، یہ بنگلورو کو گارڈن سٹی آف انڈیا کہتے تھے، فاروق کتنے گل ہیں چمن میں کھلے ہوئے، واہ، پہچان سب کی ہے مگر اپنے ہی نام سے، واہ واہ، کیا کہنے، فاروق کتنے گل ہیں چمن میں کھلے ہوئے، پہچان سب کی ہے مگر اپنے ہی نام سے۔ واہ واہ۔ احباب عزیز وقار، ہمارے ساتھ مہمان تھے جناب ڈاکٹر زبیر فاروق العرشی، عربی نژاد شاعر۔ آپ نے ان کا کلام سنا، ان کی گفتگو سنی۔ یہاں پہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، اپنے میزبان انیس احمد کو اجازت دیجیے۔ آپ نے دیکھا اسپیشل ٹی وی کا اسپیشل پروگرام اسپیشل کلام۔ اللہ حافظ۔